عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کے کڑکنے کی اور بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو یہ دعا پکڑتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بصعقک. یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے کڑک سے ہلاک نہ فرمائیے اور نہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک فرمائیے اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرمائیے. اللہ. بادلوں کا جمع ہونا، گھٹا کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بادل کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، یہ سب واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر و فکر عطا فرماتے ہیں وہ ان میں سے ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل فرماتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی ہوائیں تیز چلتی یا بادل کڑکتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک خوف سے متغیر ہو جاتا تھا. چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس خوف کے عالم میں کبھی آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہوا اور یہ بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے پچھلی بہت سی امتوں کو ہلاک کیا گیا. ہوا جب تیز چلتی تو فرماتے کہ قوم عاد کو اسی ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا. اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت بچ گئی تھی، اس قوم عاد کے میں سے تھی اور کسی طرح پتہ نہیں کس طرح بچ کر زندہ رہی کافی عرصے. بوڑھی عورت تھی تو وہ ہمیشہ جب بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہوا کے عذاب سے بچائیے، ہوا کے عذاب سے بچائیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا کہ تم ہر وقت ہوا سے ڈرتی رہتی ہو، ہوا کے عذاب سے پناہ مانگتی رہتی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈرتی ہو ہوا سے؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا ہوا کے عذاب سے اللہ بچائے، ہوا کا عذاب بڑا خطرہ، اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. فاروق اعظم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے وہ کیا کس طرح عذاب آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بس مجھے اتنا سمجھ لو، میں اور تو کچھ بتا نہیں سکتی کہ اس ہوا کے عذاب میں کیا زبردست مصیبت پنہا تھی، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ میں بچوں، عورتوں اور کتوں اور جانوروں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بادلوں میں سنتی تھی. یعنی ہوا نے ان کو اڑا کر لے گئی بادلوں تک اور وہاں ان کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو ہلاک فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں تیز چلتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، گھبراہٹ کے آثار طاری ہوتے اور فرماتے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب بھیجا ہو. یہ کہتے ہیں. تو یہ ساری جو دنیا کے اندر روز واقعات پیش آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یاد کرتے تھے اس عذاب کو جو بعض اقوام کے اوپر بھیجا گیا اور اس سے سبق حاصل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے اطاعت میں زندگی گزاریں. چنانچہ
جب کڑکنے کی آواز سنتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لا تقتلنا بصاعقہ ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے کڑکے سے ہمیں قتل نہ فرمائیے اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرمائیے اور ہمیں اس سے پہلے آپ کی سزا فرما دیجیے۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگلی حدیث میں آیا ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جلیل القدر صاحب بھی ہیں، امام المفسرین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم اور فہم عطا فرمائے۔ تو وہ جب کبھی بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو یہ کلمہ فرمایا کرتے سبحان الذی سبحت لہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح میں یہ بادل گرج رہا ہے۔ اشارہ کیا قرآن کریم کی آیت کی طرف۔ قرآن کریم میں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ بادل جو گرجتا ہے یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں سبحان الذی سبحت لہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح یہ گرج بادل، تسبیح میں یہ بادل گرج رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور یہ فرماتے کہ یہ جو آواز آتی ہے بادل کے گرجنے کے وقت، یہ در حقیقت ایک فرشتہ ہے جو بارش کو ہنکا کر لے جانے کے لیے اس طرح آواز نکالتا ہے جیسے کوئی چرواہا بکریوں کو چرانے کے لیے بکریوں کو لے جانے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ تو قرآن نے تو یہ فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ یہ بادل جو گرجتے ہیں یہ باری تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ اور مراد حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ فرشتے ہیں جو مقرر ہیں مختلف کاموں کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی یہ بے جان چیزیں ہیں، حقیقت میں سب میں اتنا شعور ہے کہ ان کا خالق اور مالک کوئی ہے، اور وہ خالق و مالک کے آگے سربسجود ہیں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ پھر فرمایا، پھر آگے روایت نقل کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان اذا سمع الرعد ترک الحدیث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا معمول نقل کیا ہے کہ جب بادل گرجتے اس کی آواز وہ سنتے تو بات کرنا بند کر دیتے، خاموش ہو جاتے، جو کوئی بات کر رہے ہوتے تو گرجنے کے وقت رک جاتے، اور یہ آیت پڑھتے سبحان الذی، یہ پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ یہ بادل گرج رہے ہیں، والملائکۃ من خیفتہ، اور جس کے خوف سے ملائکہ جو ہیں یہ لرزہ براندان ہیں۔ پھر فرماتے کہ ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، کہ یہ جو بادل گرجتے ہیں یہ در حقیقت زمین والوں کے لیے ایک تازیانہ ہے، ایک دھمکی ہے، ایک تنبیہ ہے۔ یعنی تنبیہ اس بات کی ہے کہ اس وقت تو بادل معمولی طور پر گرج رہے ہیں، لیکن یہی آگے بڑھ جائیں تو اللہ بچائے اتنا بڑا عذاب کھڑا ہو جائے کہ انسان اس کا مقصد کی سہار نہ کر سکے۔ لہذا یہ تنبیہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہو جاؤ، گناہوں کو ترک کر دو، معصیتوں کو چھوڑ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ، تو یہ سب تعزیانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے ملک الموت
حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. وہ فرشتے جو انسانوں کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں ان سے ملاقات ہو گئی. تو ملاقات پر انہوں نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ حضرت آپ کی عجیب مخلوق ہے کہ اچانک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, نہ کوئی پہلے سے نوٹس دیتے ہیں نہ کوئی اطلاع دیتے ہیں, بس اچانک جب واقع ہوا, جب حکم ہوا, بس فوراً پہنچ گیا, جا کر روح قبض کر لی. ورنہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی سزا دینی ہوتی ہے یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے کچھ نوٹس دیا جاتا ہے, کوئی اطلاع دی جاتی ہے. آپ بغیر نوٹس کے پہنچ جاتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ارے نادان, میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجتا. آنے سے پہلے اتنے نوٹس بھیجتا ہوں. جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے, جب تمہیں کوئی بیماری لائق ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ آنے والا ہوں. اور جب کوئی تمہارے ساتھ صدمہ پیش آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے. اور جب تمہارے سفید بال آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جو میں اب آنے والا ہوں. جب تمہارے یہاں پوتا پیدا ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں. اور جب بادل گرجتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے. تو میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور نہیں بھیجتا. لیکن یہ میں کیا کروں کہ میرے نوٹسوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, کوئی اس کی طرف دھیان نہیں کرتا, ورنہ میرے نوٹس تو اتنے زیادہ ہیں. تو ہر وقت میری طرف سے تنبیہات آتی رہتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات جو پیش آ رہے ہیں, غیر معمولی واقعات جو پیش آتے ہیں, وہ سب نوٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور کب یہ زندگی ختم ہو جائے. اس سے پہلے اپنے حالات کی اصلاح کر لو, اپنے آپ کو سنوار لو. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر عطا فرماتے ہیں وہ ان واقعات سے یہ سبق لیتے ہیں. اور یہ بادل کا گرجنا اور ہواؤں کا تیز چلنا, اس کو بھی نوٹس قرار دیتے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے, اللہ کی طرف کے فرشتوں کی طرف سے. تو فرمایا کہ یہ تمام اہل ارض کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے شدید وعید ہے, بڑی سخت دھمکی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ کہیں یہ چیز عذاب میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے حدیث روایت کی ہے عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يقول اللهم انی اسألك تمام النعمة قال هل تدری ما تمام النعمة قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ثم مر على رجل يقول اللهم انی اسألك الصبر قال قد سألت ربك البلاء فسأله العافية ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام قال سل. اللہ, اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ تلقین فرمایا. دعا کی فضیلتیں تو آپ سن چکے اور دعا کے فوائد بھی سن چکے, لیکن دعا مانگنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں. دعا مانگنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا, وہ بھی سکھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا مانگنا. تو ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک تمام النعمہ. دعا یہ مانگ رہا, دعا تو بڑی سی مانگ رہا تھا کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھ پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیجیے. میں آپ سے دعا مانگتا ہوں نعمتوں کے مکمل کرنے کی, جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ مکمل مجھے عطا فرما دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو جو دعا مانگ رہے ہو کہ نعمتیں مکمل فرما دیجئے, تو تمام النعمہ اور
مکمل نعمت کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں تمام النعمت؟ اب وہ صاحب جو دعا مانگ رہے تھے وہ خاموش سے ہو گئے، کوئی جواب نہ دے پائے، تو خود جواب دیا سرکار دو عالم، فرمایا تمام النعمہ، یہ نعمت کی تکمیل اور نعمت کا پورا ہونا یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ ہے تمام النعمت۔ لگتا یوں ہے واللہ سبحانہ اعلم کہ تنبیہ کرانی مقصود تھی اس بات پر کہ عام طور سے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا نعمتوں کو طلب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں عام طور پر دنیا ہی کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ مجھے مال دولت زیادہ مل جائے، مجھے خوشحالی زیادہ نصیب ہو جائے، مجھے صحت اچھی مل جائے، دنیا کے اندر میری عزت ہو، ترقی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی نعمتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرما دی کہ بھائی ایسا نہ سمجھنا کہ نعمتیں بس دنیا ہی کی نعمتیں مانگتے رہو اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ حقیقت میں نعمت کی تکمیل تو اس وقت ہوگی جب انسان جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، یہ ہے نعمت کی تکمیل۔ ورنہ نعمتیں تو بے شک دنیا میں بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اتنی کہ حد و حساب نہیں، شمار ممکن نہیں، گنتی نہیں ہو سکتی، ہر آن انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، لیکن کوئی نعمت یہاں اس دنیا میں کامل نہیں، مکمل نہیں، اس واسطے کہ ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقمت لگی ہوئی ہے، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر نعمت خالص کا وجود نہیں، جہاں کہیں خوشی ہوگی کوئی نہ کوئی غم بھی ساتھ لگا ہوگا، جہاں کہیں کوئی راحت ملے گی تو کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ساتھ ساتھ لگی ہوگی، کوئی نہ کوئی اور کچھ نہیں تو تشویش ہی ہوگی، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی تشویش انسان کو لاحق ہوگی۔ تو دنیا ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں کوئی نعمت کامل نہیں، کوئی نعمت کامل نہیں، ہر نعمت ناقص ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنج یا تکلیف کا کانٹا ضرور چبھا ہوا ہے۔ ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے، ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے، نہ دائمی ہے مسرت نہ پائیدار ہے غم، یہاں پر نہ مسرت دائمی ہوتی ہے نہ غم دائمی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ اور جتنی لذتیں ہیں وہ لذت بھی ناقص ہے، ادھوری ہے۔ آپ دیکھ لو کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن اس لذت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لذت کو جاری رکھو، کھاتے رہو، لیکن ایک حد ایسی آئے گی کہ وہاں جا کر تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا کھانا، اور کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ لذت کی تکمیل نہیں کر پاتے، دل تو چاہ رہا ہے کہ کھائیں، مزیدار چیز ہے، لیکن اس سے آگے کھانے سے مجبور ہیں، خطرہ لگا ہوا ہے، اور کھاؤں گا تو بدہضمی ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی، تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ لذت کامل نہیں ہو پاتی، اس سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جتنی دنیا کی لذتیں سب کا حال یہی ہے کہ کوئی لذت یہاں پر کامل نہیں، ہر لذت ناقص ہے، اور ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی انسان بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا صاحب منصب، صاحب جلال و جمال ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد نعمتیں کامل ہوں۔ یہ کامل نعمت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی